الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ آپ دوسرے پر شفقت کریں اور دوسرے کے ساتھ مہربانی کے جذبے سے پیش آئیں، بلکہ رحمت ان تمام قسم کے تصرفات کو شامل ہیں جو اس مہربانی والے جذبے پر مبنی ہوں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان تصرفات کو اچھی طرح سے اللہ رب العالمین کی رحمت کو پانے کی غرض سے انجام دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رواہ احمد و ابو داود و ترمذی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا۔ اس کو احمد، ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ کسی بلی کو کھانا کھلاتے ہیں یا اپنے بھائیوں کا خیال کرتے ہیں اور اپنے تمام معاملات کو نہایت ہی نرم دلی اور مہربانی اور کرم فرمائی کے جذبے سے انجام دیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں رحمت کو شامل ہیں۔ اور آپ اس بات کا خیال کریں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ رحمت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے حقوق کو پانے میں کوتاہی اور تساہلی سے کام لیں، بلکہ رحمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے حقوق کو نہایت ہی آسانی کے ساتھ طلب کرنے کی کوشش کریں اور بغیر کسی سختی اور بغیر کسی تشدد کے اس کو مطالبہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پوری مخلوقات کو شامل تھی، یہاں تک کہ ایک دن ایک اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوئے معاملہ کے متعلق اپنے مالک کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ حسن معاملہ کرے اور اس کے ساتھ احسان کرے، اور اسی طرح سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لے۔ اس حدیث کی اصل ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، رحمت ایک ایسی صفت ہے کہ جس کے مظاہر مختلف ہیں، لیکن یہ تمام مظاہر ایک ناحیے سے صرف اس بات سے تعلق رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی تلاش اور جستجو کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کی کوشش کی جائے، اور دوسرے ناحیے سے مہربانی، عاطفہ، نرم دلی، نرم خوئی، نرمی کے ساتھ تعامل، نرم اسلوبی کے تمام مجموعے کا نام رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم اور جلیل القدر صحابی سے حدیث مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے پیش نظر آپ چلے گئے، تو ہم نے ایک حمرہ کو دیکھا۔ حمرہ کا مطلب ایک چڑیا جو گوریا کی شکل کی ہوتی ہے۔ ہم نے ایک حمرہ کو دیکھا، اس کے ساتھ اس کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے، تو ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ پھر وہ حمرہ، وہ چڑیا اپنے پروں کو ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے پھڑپھڑاتا ہوا آیا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پرندے کو، اس چڑیے کو، اس کے بچوں کو پکڑ کر کس نے اس کو خوف زدہ کر دیا ہے اور ڈرا دیا ہے، اور کس نے اس کو ٹینشن میں ڈال دیا ہے؟ اس کے بچوں کو اس کے پاس واپس چھوڑ دو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیونٹیوں کی ایک وادی کے پاس سے ہو کر کے گزرے جس کو ہم نے جلا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس چیونٹیوں کی اس وادی کو کس نے جلایا آگ سے؟ تو ہم نے فرمایا کہ ہم نے جلا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے عذاب دینا کسی کے لیے جائز نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ آگ کے مالک کے لیے یہ سزاوار ہے کہ وہ آگ سے عذاب دے، اور اس کے علاوہ کسی کو یہ سزاوار نہیں کہ وہ آگ سے عذاب دے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں،
اور دوستو، میری محترم بہنوں، ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحم دل تھے، اور ہمارے نبی کی رحم دلی پوری کائنات کو پہنچتی تھی۔ ہمارے نبی کی رحم دلی سے پوری کائنات نے فیض اٹھایا اور فائدہ اور نفع اٹھایا۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک اور بات کہہ کر کے یہ بات ختم کروں گا کہ من لا یرحمو لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ انہی باتوں کے ساتھ آج کا یہ حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آنے والے حلقے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔